آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ ملٹری موبلائزیشن ہی سلوشن ہے. ٹھیک ہے, صرف امداد بھیجنا, کسی طرح سے زکوٰۃ کے پیسے پہنچا دینا, آپ نہیں بچیں گے. آپ نے دعا کی, آمین اس پہ, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن آپ کے پاس عذر کیا ہے؟ آپ اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ نے کہا میں وکیل ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان وکلاء نے, ٹھیک ہے, کیا یہ کہہ کر کہ ہم نے بار میں اس کی مذمت کر دی ہے اور اس کے بعد میری ذمہ داری پوری ہو گئی, یہ درست ہوگا؟ جب 2007 میں پرویز مشرف نے افتخار چودھری کی تضحیک کی اور ایک طرح سے عدلیہ کی تضحیک کی, تو آپ کو تضحیک برداشت نہیں ہوئی. میں آپ کی بات کروں, میں پاکستان کے تمام وکلاء کی بات کروں, میں آگے اپنی بات بھی کروں گا. ٹھیک ہے, وکلاء کو تضحیک برداشت نہیں ہوئی. وہ ڈی چوک میں آئے, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے روز ریلیاں نکالتے تھے, ہر دن 10 ٹی وی کے پروگرام کرتے تھے. چودھری صاحب کو ہر بار میں لے جا کے جلسہ کرتے تھے اور پورے میڈیا کو ساتھ ملا دیا تھا, پورے عوام کو انٹیلیجنس کو ساتھ ملا دیا تھا. پاکستان کا سارا پروفیشنل تب کا ساتھ کھڑا ہو گیا تھا, ہم جناب عدل آزاد عدلیہ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ کاز آپ کو اتنا مقدس لگتا ہے, غازہ نہیں لگتا آپ کو. آپ مجھے ایک مذمتی قرارداد پاس کر کے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے لائیو جینوسائیڈ چل رہا ہے, اور آپ کو جب دیکھیں, میرا آرگومنٹ یہ نہیں, میرا آرگومنٹ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جب وہ کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے. آپ کو ملٹری موبلائز کرنی ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب آپ کو اپنے مفاد دینا تھا نا, ایک چیز تھی جس میں وکلاء کا یا عدلیہ کی سینکٹری بحال ہونی تھی, آپ نے کس لیول کو کراس نہیں کیا. آپ نے ایف آئی آر کاٹی, آپ نے کیوں پر کٹی, آپ جیلوں میں گئے, آپ نے بھگتا, آپ کے بزنس لاس ہوئے, آپ کے سرکاری کنٹریکٹس گئے, لیکن آپ نے کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے تحریک کیسے چلاتے ہیں. آپ تحریک چلانے والے لوگ ہیں. میں آپ کی بات صرف نہیں ہو رہی, علماء کی بات کرتے ہیں. علماء نے ایک کانفرنس کی, اللہ ان کو اجر دے اس بات پہ کہ حق بیان کیا, بڑا دیر سے کیا, گلا رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن بیان کر دیا, چھپ ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا آپ وہ علماء نہیں ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی, مودودی صاحب کو سزائے موت ہوئی, لوگ جیلوں میں گئے, لاہور میں مارشل لا لگا, ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہوئے, پارلیمنٹ میں چوکوں پہ ہر جگہ کھڑے ہوئے, ہر ممبر سے آواز بلند ہوئی. آپ نے تحریک نہیں چلائی, تحریک خلافت نہیں چلائی, ہر گلی محلے میں آپ نے خلافت کمیٹیاں نہیں بنائی, گاندھی کو آپ کے پیچھے جانا پڑا. اس سے پہلے بھی آپ ریشمی بات تحریک چلائی, اس سے پہلے آپ افغانستان گئے اور اس سے کہا کہ آپ خلافت کریں. آپ کرتے رہے ہیں یار, سر کرتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. اور چھوڑیں, ابھی تو یہ رجسٹریشن جیسے معاملات آتے ہیں نا, آپ چوک کر دیتے ہیں پاکستان کو, اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے بغیر نہ حکومت بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. آپ چاہیں تو کیسے نہیں ہو سکتا, کیسے یہ فوج نہیں جائے گی. آپ چاہیں جب تک آپ کی خاموشی ان کو راستہ نہیں دیتی, یہ آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں. تو علماء کے اوپر بہت بڑے, علماء تو لیڈرز ہیں. اسلامک سوسائٹی کے اندر علماء کو لیڈر ہونا چاہیے, یہ نیچرل پوزیشن ہے. وہ صرف مسجد کے امام نہیں ہے کہ جو صرف مسجد چلائیں, وہ لیڈر ہوتے ہیں. اسلامک سوسائٹی ایسی ہے, آپ کا یہ رول ہے, آپ ہمیں لیڈ کریں. آپ پہ 4 ایف آئی آر کٹیں گی, میں 3 ایف آئی آر اس کے بعد بھگتوں گا, ٹھیک ہے. میں اس کے بعد آپ سے بھی آگے نکل جاؤں گا, آپ پہلے لیڈ کریں مجھے. آپ کہیں کہ ایف آئی آر کٹنے پہ تیار ہیں, آپ کسی اور گروپ کو اٹھا لیں, دینی جماعتیں اٹھا لیں. علماء کی بات نہیں, دینی سیاسی جماعتوں کی بات کرو. آپ نے بھٹو کو گرایا, آپ نے ایوب چینی مہنگی ہوئی, ایوب کتا ہائے ہائے, ایوب خان کا اپنا پوتا گھر میں آ کے کہہ رہا ہے ایوب کتا ہائے ہائے. ایسے آپ نے سلوگن کریٹ کر لیا تھا کہ پورے پاکستان میں ایسے وائرل تھا کہ ایوب خان کا پوتا گھر آ کے کہہ رہا ہے ایوب کتا ہائے ہائے. آپ نے غزہ پیسے کیمپین چلائی سیاسی جماعتوں نے. یہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کے لیے پوری اسٹیٹ آپریشن برداشت کر رہی ہے, جیلوں میں گئی ہے, بھگت رہے ہیں, سزائیں کاٹ رہی ہیں, فوجی عدالتیں کاٹ رہی ہیں. کاش یہ غزہ کے لیے ہوتا, شاید امت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. کاش یہ غزہ کے لیے ہوتا. یہ باقی دینی جماعتیں, واجپائی کو ہم نے نہیں آنے دینا 97 میں, لاہور بند کروا دیا تھا آپ نے. کرنا آتا ہے سر آپ کو, میں سیاسی جماعتوں کو کیا سکھاؤں. آپ جب تحریک چلاتے ہیں نا, آپ ایک جلسہ کر کے لوگوں کو ٹھنڈا مت کریں سر, آپ فوج موبلائز کریں. آپ اسرائیل مرد آباد ریلیاں مت نکالیں سر, تنگ آ گئے لٹرلی. میں بہت یعنی قدر کرتا ہوں ایک اسلامی دینی جماعتوں کی, لیکن آپ سر گمراہ کر رہے ہیں ہمیں. اسرائیل مرد آباد, فلسطین زندہ باد, فلسطین یکجہتی فلسطین, بس کر دیں سر. آپ کو پتہ ہے فوج حال کہ موبلائزیشن کے بغیر حل نہیں ہوگا. مجھے ٹھنڈا کر رہے ہیں نا. آپ ہماری فیملیز آتی ہیں, آپ کے پروگراموں میں آتی ہیں, فیملیز کے ساتھ آتے ہیں, وہاں نعرہ لگا کے گھر چلے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. میں کہتے ہیں بائیکاٹ کریں, ایک گولی نہیں رکی اس سے. آپ فوج موبلائز کروائیں نا, ہمیں کہیں, میں اپنے بھائیوں کو کہوں, میں اپنے محلے میں جاؤں, میں اپنے کینٹوں میں جاؤں, میں سب کو ڈیمانڈ کروں. آپ مجھے کہیں نا, آپ پورے پاکستان سے کہیں نا یار, آپ کو سنتے ہیں نا, آپ کے جلسوں میں ملین لوگ آتے ہیں نا سر. آپ ہمیں کہیں نا, آپ کروائیں نا. یہ تاجر ٹیکس کے اوپر ایف بی آر سے لڑ جاتے ہیں, حکومت سے لڑ جاتے ہیں, لابنگ ان کو ایسی آتی ہے کہ آرمی چیف سے میٹنگ کر کے آ جاتے ہیں, باجوہ صاحب سے میٹنگ کر کے آ جاتے ہیں, ایسے منیر صاحب ان کے پاس جا کے کہتے ہیں آئی کا چیف ابھی جا کے کراچی کے ٹریڈر سے ملا ہے. کیوں یہ ٹیکس ایسے کرتے ہیں, ٹیکس ایسے کرتے ہیں. میرا 2% کا انٹرسٹ ہے, میں آرمی چیف اور آئی چیف سے مل کے آ جاتا ہوں. خاصا کے لیے آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا, میں بھی پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ کووڈ میں اے لیول کا رزلٹ میں ان کو لگا کہ ان کے گریڈز خراب ہو گئے, کورس پہ پہنچ گئے, چوکوں پہ پہنچ گئے. آپ کے 2% کا انٹرسٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ ہلا دیتے ہیں پاکستان کو. پورے پاکستان میں آپ کو طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ پورا پاکستان ہلا دیتے ہیں یہ لوگ, کر لیتے ہیں یہ لوگ. میڈیا سائبر کرائم فیس کر رہے ہیں جناب, ان کو ویگو ڈالے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آزادی سوال کے لیے کڑے رہیں گے, کڑے رہیں گے, کڑے رہیں گے. ایف آئی اے نے کال کیا, میں ڈٹ کے کڑا ہوں. گولیاں کالی بندوں نے. غزہ کے لیے نہیں کر سکتے آپ, ادھر آپ کو آتا ہے سب کچھ. آپ یہ ایکسکیوزز نہ دیں سر. جب آپ کرنا چاہیں نا تو آپ کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں. یہ ہر طبقے کا یہ حال ہے, ہر اساتذہ. آپ کے جاب پرماننٹ نہ ہو نا, آپ جو ہے چوکو پہ آ کے ڈنڈے کا کے فیار کٹوا کے اپنے آپ کو پکا کروا دیتے ہیں. ینگ ڈاکٹرز کی تنخواہ انہوں نے, اللہ ان کی قدر کرے کہ انہوں نے ایمرجنسی آن رکھی, ہسپتالیں بند کروا دیتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کی قدر نہیں کی جا رہی, آپ کو وہ مقام نہیں مل رہا, وہ رتبہ نہیں مل رہا, وہ پوزیشن, وہ فائنینشیل انسینٹیو نہیں مل رہے جو آپ سمجھتے ہیں ڈیزرو کرتے ہیں. کیا غزہ کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ان کے لیے فوج موبلائز نہیں ہونی چاہیے؟ میں فوج سے بھی کہتا ہوں, آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ہمیں آرڈر نہیں ہے, ہمیں آرڈر نہیں ہے, آرڈر نہیں ہے. اللہ کے سامنے ایکسیپٹیبل ہے. قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ان کو بھی سزا دو, اور ہم اس کے سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں. منع کیا گیا. راشد مناز صاحب نے کیا کیا؟ راشد مناز صاحب نے آرڈر کیوں نہیں مانا؟ جب اس کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ اس کا جو کمانڈر مطیع الرحمان ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, وہ انڈیا لے جانا چاہتا ہے, اس نے ڈسوبے کیا کہ نہیں؟ اس نے انٹرسٹ آف مسلم پاکستان کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. کب تک
تک آپ اطاعت کریں گے ایسی چیزوں کا جو آپ کو پتہ ہے کہ خیانت ہے، اللہ رسول اور اس مومنین کے ساتھ خیانت ہے، آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گے آپ یہ چیزیں؟ تو دیکھیں ملٹری موبلائزیشن کے لیے پورے پاکستان میں ہر کوئی تحریک چلائے، یہ ہے دا وے فارورڈ. آپ یہ تحریک چلائیں، یہ اللہ کے سامنے ایک عذر کے طور پہ آپ پیش کریں، اور پھر اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنا زور لگایا. اللہ باریک بین ہے، وہ حساب لگا لے گا کہ آپ کے بس میں کتنا تو اور آپ نے کیا کتنا.